بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 4 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر فرسٹ میں ہم نے رسول پاک کا تعلق پڑھا جس قبیلے کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد مزید ہم رسول پاک تک پہنچے. پھر اس کے بعد جو لیکچرز ہیں سیکنڈ تھرڈ تک وہاں پر ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پھر اس کے بعد واقعہ جتنے بھی ہوئے، تو 12 سال تک جو عمر ہے وہ ہم تقریباً ڈسکس کر چکے ہیں. ابھی 12واں سال جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ. تو 12 سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر ہونا ہے شام کی طرف. تو ہوتا کیا ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ جاتے ہیں سفر پر، تو جب دیکھتے ہیں حضور پاک کو کہ افسردہ سے ہیں، مطلب تھوڑے سے غمزدہ سے ہیں، وہ تاثرات فیشل ایکسپریشن جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، تو وہ فیس کو ریڈ کر پایا. پھر اس کے بعد ابو طالب نے حضور پاک کو اپنے ساتھ روانہ کیا. پہلے تو نہیں روانہ کر رہے تھے، لیکن پھر جب تھوڑی سی حالت دیکھی کہ حضور پاک کی وہ ایک اس طرح سے ہے کہ مطلب غمزدہ سے ہیں کہ اکیلے ہو گئے، تو ابو طالب نے حضور پاک کو اپنے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا. تو ہوا کیا کہ راستے میں کہیں پر ٹھہراؤ کرنا تھا. تو بحیرہ راہب شخص جس کا نام جرجیس اس طرح سے ہے، تو اس بحیرہ راہب نے خلاف معمول کام کیا کہ یہ اٹھا اپنے سومے سے باہر نکلا، تو ایک ایک کو پھر دیکھنا شروع کر دیا، ایک ایک کو دیکھ رہا تھا. اور پھر رسول پاک پر پہنچتے ہی اس نے کہا کہ ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، بعث اللہ رحمۃ للعالمین. تو حضور پاک کو دیکھتے ہی اس نے پہچانا، اس بحیرہ راہب نے، کہ یہ جو ہے یہ رسول ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، سید العالمین ہے، اور اللہ نے بھیجا ہے ایک رحمت للعالمین کے لیے، عالمین کے لیے ایک رحمت بھیجا ہے. تو اس طرح سے قریش جو ہے وہ پریشان ہوئے کہ کیا بول رہا ہے. تو پھر قریش نے پوچھا کہ آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں، یا پھر ہمیں وہ بتا دے کہ وہ وجہ بتا دے جس نے آپ کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا. تو بحیرہ راہب چونکہ اس کے پاس علم تھا، اس نے کہا کہ جب آپ لوگ کھائی سے نکلے تو اس ٹائم میں نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسا شجر نہیں رہا، درخت باقی نہیں رہا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ نہ کیا ہو. ہر ایک شجر نے آپ کو سجدہ کیا. اور یاد رہے کہ سجدے جو ہیں جب شجر کرتے ہیں وہ نبی کو ہی کرتے ہیں، تو یہ نبی ہے. اور دوسری بات کہ پھر اس نے دیکھا کہ مہر نبوت بھی ہے حضور پاک کے شانوں پر. تو یہ دو باتیں تھیں، ایک کہ ہر ایک شجر جو ہے وہ حضور پاک کو سجدہ کر رہا ہے، دوسرا کہ مہر نبوت ہے اس پر، جس کے حوالے سے مجھے علم ہے. تو یہ بحیرہ راہب کو علم تھا کہ ایسا نبی جو ہے وہ آنے والا ہے، اور وہ جو نشانیاں تھیں تو وہ اس کو پتہ تھی، جس کی وجہ سے بحیرہ راہب نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے، حضور پاک ہے. ھذا سید العالمین رسول رب العالمین بعث اللہ رحمۃ للعالمین، یہ الفاظ کہیں. تو پھر اس کے بعد اس وجہ سے حضور پاک کی وجہ سے راہب نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا. کھانا تیار کیا، اور اس دوران جو ہے وہ حضور اونٹ کو چرانے کے لیے باہر گئے. اونٹ چرا رہے تھے، تو جیسے جیسے آپ جہاں پر اونٹ چرا رہے تھے بادل جو ہے وہ آپ کے اوپر سایہ کر رہا ہے. تو یہ نشانیاں تھیں جس کو دیکھ رہے تھے لوگ، اور وہ یہ جان رہے تھے، خاص طور پر بحیرہ راہب یہ بالکل وہی بندہ ہے جو سید العالمین ہے، کہ اللہ کا رسول ہے. تو یہ باتیں اس کو یاد ہو رہی تھی. پھر جب طعام یعنی کہ کھانا جو ہے برابر ہو گیا، تیار ہو گیا، تو جس درخت کے نیچے سب نے آپ کر کے جمع ہونا تھا اور کھانا کھانا تھا، سب آ گئے تھے. حضور چونکہ دیر سے پہنچے تو سایہ جو تھا، وہ جو جگہ سائے میں تھا وہ سارا گھیر چکا تھا لوگوں نے. پھر سائڈ پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جو ہے وہ تھوڑی سی پائی، پھر وہاں پر بیٹھ گئے، لیکن وہاں پر سایہ نہیں تھا. ہوا یوں کہ درخت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے وہ جھکا اور آپ کو سایہ کیا، آپ کے اوپر سایہ فرمایا. تو اس وقت پھر راہب نے جو ہے بحیرہ راہب نے قسم کھایا کہ آپ لوگ جو ہے اس کو یعنی کہ جو رحمت للعالمین ہے، سید للعالمین ہے، بعث اللہ رحمت للعالمین ہے، اس کو آپ لوگ اور شام کی طرف جو ہے یعنی کہ روم کی طرف نہ لے جاؤ. اگر آپ اس کو وہاں لے گئے تو وہاں پر وہ لوگ اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے اور ان کے دل میں بہت بڑا بغض ہے، وہ اس کو قتل کریں گے. آپ لوگ ازراہ کرم اس کو واپس کر دیں مکہ کی طرف. تو ابو طالب کے کہنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کیا.
اور ساتھ میں جو بحیرہ راہب ہے اس نے روٹی اور زیتون بھی ساتھ دیے کہ جب جاتے ہو تو ہمراہ یہ بھی ساتھ لے جائے تاکہ جہاں پر بھوک لگے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کھائے. تو یہ یہاں تک ہم نے باتیں کی 12 سال کی عمر کے بعد، جو 12 سال کی عمر کا جو ڈیوریشن ہے اس میں سفر شام اور اس طرح کے جو واقعات ہوئے وہ ابھی جو ہے اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم آتا ہے جو کہ ہم پھر اگلی جو سال ہیں عمر کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، جس میں حرب فجار سے ہم سٹارٹ لیں گے. حرب فجار ہے کیا، پھر کیا ہوا، کیسا ہوا، تو آہستہ آہستہ آگے جائیں گے. اس طرح سے آپ لوگ یہ لیکچر جو ہیں وہ دیکھتے جائیں، دوستوں کو بتاتے جائیں، شیئر کرتے جائیں. تو یہ ہوئی بات. جزاک اللہ سننے کا اور دیکھنے کا.